अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफनाक जंगल के पुरहोल माहौल में जन्म लेने वाली एक सच्ची और डरावनी कहानी। ये वाक़या बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और इसके रावी अब तक हयात हैं। उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मेरा नाम आरिफ जमाल है और मैं ज़िला सियालकोट की सबसे बड़ी तहसील डस्का के गांव गालिब के का रहने वाला हूँ। ये आज से कमोबेश 40-45 साल पहले की बात है, जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत मुख्तलिफ था। उस दौर का सबसे अहम और पेचीदा मसला था शादी। यानी शादी के मामले में लड़की वाले तो आराम से अपने घरों में सुकून से बैठते थे, जबकि लड़के वालों का हाल दौड़ते दौड़ते हाल से बेहाल हो जाता था। मेरा नाम भी उन लड़कों की फहरिस्त में शामिल था जिनको रिश्ता मिलना दुश्वार था। मेरी वालिदा ने भी मेरे रिश्ते के लिए बहुत भागदौड़ शुरू कर दी थी, मगर या किस्मत या नसीब। एक हफ्ता कबल हम लोगों को मालूम हुआ कि हमारे गांव की सड़क असर-ए-नो पक्की बनने वाली है और इसका ठेका हो चुका है। फिर ठीक दूसरे हफ्ते सड़क बनाने वाला अमला हमारे गांव पहुंच गया और सड़क का काम तेज़ी से शुरू हो गया। देहाती लोग अमूमन परदेसियों का बहुत ख्याल रखते हैं, लिहाजा हम सब के लिए भी ये अमला मेहमानों की हैसियत रखता था। उनमें एक लड़का था अशफाक, जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था। वो दुबला पतला जिस्म का मालिक था, हाथ में हमेशा लोहे का कंगन पहनता था। इत्तफाकी तौर पर वो मेरा गहरा दोस्त बन गया। वो रात को जब भी काम से फारिग होता, सोने के लिए हमारी बैठक में आ जाता। एक रात हस्बे मामूल हम दोनों कमरे में बैठकर गपशप लगा रहे थे कि अम्मी चाय लेकर आ गई। मैं अपनी अम्मी का अकलौता वारिस था। बातों बातों में मेरे रिश्ते की बात छिड़ गई। अम्मी कहने लगी कि अशफाक पुत्र, मैं जमाल के रिश्ते के लिए बहुत परेशान हूँ। सोचती हूँ क्या पता कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए अपने पुत्र के माथे पर सेहरा देख लूँ, मगर कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अम्मा जी आप फिक्र ना करें, हमारे गाँव में आपकी ज़ात बरादरी के बहुत से घर हैं। वो लोग आप ही के हम पल्ला हैं। मैं उनसे भाई आरफ के रिश्ते की बात करूँगा। उम्मीद है वो लोग इनकार नहीं करेंगे। बस मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ अपने घर। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि अशफाक ने अपने शहर का नाम बारा बताया था, जो फैसलाबाद के कहीं करीब है। बहरकैफ वो चंद दिनों बाद अपने घर चला गया। खिलाफ तवक्का वो 3-4 दिन बाद लौट आया। रात को जब वो हमारे घर आया तो कहने लगा, मैंने लड़की के घर वालों से बात की है। लड़की सुघड़ और अच्छी सूरत की मालिक है, काफ़ी खाते पीते लोग हैं। लड़की के 2 भाई दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने लड़की वालों को आपके बारे में भी बताया है कि लड़का खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाले लोग हैं। वो लोग इस रिश्ते से राज़ी हैं, रिश्ते की मंजूरी भी देती है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। पर कौन सी शर्त? शर्त यह है कि उन्होंने कहा है लड़के को एक बार यहाँ लाकर बस दिखा दो, फिर जल्द ही शादी कर देंगे। मैंने जल्दी से कहा ठीक है चलते हैं, मैं भी बहाने से लड़की ही देख लूँगा। ठीक है, परसों हम मुंह अंधेरे यहाँ से निकल खड़े होंगे, तुम तैयार रहना। खिलाफ तवक्का दूसरे दिन सुबह के वक्त वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, एक अहम काम आन पड़ा है। कल जब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो घर वालों से लेकर तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, जब जी चाहे लौटा देना। बहरहाल मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए। ये उस वक्त की बात है जब 10,000 रुपये आज के दौर के 1-1.5 लाख बनते हैं। अगले दिन सुबह हम निकल पड़े। जाते हुए मेरी अम्मी ने मुझे बेशुमार दुआओं से नवाजा, मेरा माथा चूमा। अशफाक से कहने लगी, मेरा बेटा इतना होशियार चालाक नहीं है, मैंने इसे कभी अपने से जुदा नहीं किया। अपने गांव के अलावा इसने कोई दूसरा शहर नहीं देखा, इसका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें अम्मा जी, ये मुझे भाइयों से बढ़कर है। अशफाक ने तसल्ली दी। हम गांव से तांगे में बैठकर शहर की तरफ चल पड़े। बड़े जीटी रोड से एक बस पकड़ी, उसमें सवार हो गए। अशफाक ने दिलचस्प बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। फिर मेरा ध्यान किसी भी स्टॉप की तरफ ना गया और ना ही मुझे ये मालूम था कि हम किस शहर की सिम जा रहे हैं। चंद घंटों बाद हमें उस बस को छोड़ना पड़ा। ये एक छोटा सा स्टॉप था जहाँ पर चंद एक चाय के खोखे थे। आधे घंटे बाद एक और खटारा सी बस आई और हम उसमें बैठ गए। ढलते दिन के साथ हम एक और स्टॉप पर उतर गए। यहाँ पर एक फोर्ड वैगन खड़ी थी, हम उसमें बैठ गए। वैगन एक टूटे फूटे खस्ता हाल रोड पर चलने लगी। तकरीबन 1.25 घंटे बाद कंडक्टर ने एक स्टॉप का नाम लिया तो अशफाक ने इशारा किया। गाड़ी रुक गई, हम नीचे उतर गए।
کنڈکٹر نے دروازے پر ہاتھ مارا تو ویگن آگے کو روانہ ہو گئی۔ یہ ویران اور غیر آباد سا علاقہ تھا۔ ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور گھنے درختوں کا راج تھا۔ سامنے بہت گھنا جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ یار اشفاق، یہاں تو انسان کی ذات کیا کوئی پرندہ تک دکھائی نہیں دے رہا، ہم یہاں پر کیوں اتر گئے؟ جواب میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ پگڈنڈی جو جنگل کی طرف جا رہی ہے نا، اس راستے پر چل کر ہم اپنے گاؤں پہنچ جائیں گے۔ اس جنگل کے پار ہمارا گاؤں ہے۔ اس کا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ہم جنگل کے قریب پہنچ گئے۔ جنگل کو اتنے قریب سے دیکھ کر مجھ پر خوف اور وحشت طاری ہونے لگی۔ وہ پگڈنڈی کچھ ایسی تھی جیسے درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہو۔ جوں جوں ہمارے قدم آگے کو بڑھ رہے تھے، جنگل اتنا ہی گھنا اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس قدر گھنا ہو گیا کہ وہاں سورج کی روشنی تک نہ آتی ہوگی۔ اشفاق یار، یہ جنگل تو شیطان کی آنت بن گیا ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لگ رہا، اور کتنا آگے جانا ہوگا؟ اشفاق بالکل خاموش رہا۔ ہم قریب پہنچ چکے ہیں، بس تھوڑا اور آگے چلنا ہے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ تقریباً 1 کلومیٹر چلنے کے بعد دور سے ہمیں ایک بڑی سی عمارت نظر آنے لگی تو اچانک اشفاق رک گیا۔ وہ دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ ہاں، کوئی بہت بڑا سا مکان ہے۔ یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کی حویلی ہے۔ میرا خیال ہے کہ رات ہمیں یہاں گزار لینی چاہیے، کیونکہ ہمارا گاؤں ابھی بہت آگے ہے۔ اندھیرا پھیل رہا ہے، آگے جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے گھر چلے جائیں گے، جیسے تمہاری مرضی، میں نے اشفاق سے کہا۔ کچھ دیر بعد ہم حویلی کے نزدیک پہنچ گئے۔ حویلی کافی بڑی اور خستہ حال تھی۔ اس کا بڑا سا لکڑی کا بیرونی دروازہ بند تھا۔ اشفاق نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک لمبے تڑنگے بڑی مونچھوں والے شخص نے دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ اس نے کرخت آواز میں پوچھا۔ چودھری صاحب سے جا کر کہو کہ ڈرائیور اشفاق آیا ہے۔ وہ آدمی اندر کیا جلدی لوٹ آیا۔ چودھری صاحب آپ لوگوں کو اندر بلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ دروازے سے ہٹ گیا اور ہم دونوں اس کے پیچھے داخل ہو گئے۔ وہ ایک بہت بڑے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھلا، ایک ناقابل برداشت بدبو کا بھپکا میرے ناک کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اندر جا کر دیکھا تو حیرت ناک منظر تھا۔ 10-12 آدمی زمین پر بیٹھے شراب سے شغل کر رہے تھے۔ آؤ اشفاق، کیسے ہو؟ ان میں سے ایک نے نشے سے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں چودھری صاحب، آپ کی دعاؤں سے، اور یہ میرا دوست ہے جمال، سیالکوٹ سے آیا ہے ہمارا گاؤں دیکھنے کی غرض سے۔ چودھری صاحب نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ اس کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور کھانے شانے کا پوچھو۔ اشفاق مجھے وہاں سے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ کافی بڑا تھا، وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ جمال، تم یہاں پر آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ لمبا سفر کر کے آئے ہیں نا، یقیناً تم تھک گئے ہوگے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، پر جلدی آنا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ حویلی اور چودھری سب کچھ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اسے اپنا ہی گھر جانو۔ ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایک اجنبی شخص کھانا لے کر آیا۔ میں نے اس سے اشفاق کے بارے میں پوچھا تو اس نے مختصر سا جواب دیا، تم کھانا کھاؤ، وہ آ جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کھانا کھائے مجھے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر نہ ہی اشفاق آیا اور نہ ہی کوئی اور مرد۔ میں اٹھا اور کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ درختوں پر بہت سے پرندے بول رہے تھے۔ ہر طرف سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج پہلی بار میں نے گھر سے دور رہ کر جانا تھا کہ پردیس کیا ہوتا ہے۔ یک دم باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو لالٹین کی زرد روشنی اندر پڑی۔ وہ ایک دراز قد آدمی تھا جس نے لالٹین اٹھا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ چودھری بھی تھا۔ اوئے، یہ کھڑکی تم نے کیوں کھولی ہے؟ وہ ویسے باہر کا نظارہ دیکھنے کے لیے۔ اب تمہیں موت تک یہ نظارے دیکھنے پڑیں گے۔ کیا مطلب چودھری صاحب؟ مطلب یہ بچے کہ ہمیں ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی جو ہمارے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرے، ہمارے لیے کھانا بنائے، برتن اور کپڑے دھوئے۔ اس سلسلے میں ہم نے اشفاق سے بات کی تو اس نے 10,000 روپے کے عوض تمہیں ہمارے حوالے کر دیا۔ کیا؟ اس کا مطلب اشفاق نے مجھ سے دغا کیا ہے؟ آپ اس کے گاؤں کے چودھری نہیں ہیں؟ اس نے کہکا لگایا۔ نہیں بچے، میں کسی گاؤں کا چودھری نہیں ہوں اور نہ ہی یہاں کوئی آس پاس گاؤں ہے۔ ہم سب لوگ ڈاکو، قاتل اور لٹیرے ہیں۔ آج سے تم بھی ہمارے اس گینگ میں شامل ہو گئے ہو۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے میرا گریبان پکڑا اور کہنے لگا، خبردار جو یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، نہیں تو تکا بوٹی کر کے چیلوں کو کھلا دوں گا۔ اس نے ریوالور میرے آگے لہرایا۔ 6 کی 6 گولیاں تمہارے بھیجے میں ڈال دوں گا۔ میں تو سہم کر رہ گیا۔
اب سارا معاملہ میری سمجھ میں آ چکا تھا۔ اشفاق نے چند ہزار روپوں کی خاطر دوستی جیسے رشتے کو پامال کر دیا تھا۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ مجھے اشفاق پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کاش وہ اس وقت میرے سامنے آ جاتا تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیتا۔ صبح منہ اندھیرے وہی شخص جو رات کو کھانا لایا تھا کمرے میں آیا، مجھے بستر سے اٹھا کر چودھری کے پاس لے گیا۔ چودھری نے میرے ہاتھ میں ایک بڑا سا کلہاڑا تھمایا اور کہنے لگا، چل بچے، آج سے تیرا کام شروع۔ پہلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے کے آ۔ پھر وہ دوسرے کو کہنے لگا، تو بھی اس کے ساتھ جا اور ایک گدھا بھی لے جا، یہ لکڑیاں کاٹے گا اور تو اٹھا کر لے آنا۔ اس منڈے کا خیال رکھنا، اگر بھاگنے کی کوشش کرے تو وہیں زمین میں دفنا دینا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے کلہاڑا پکڑا۔ جی تو چاہ رہا تھا کلہاڑا سیدھا سردار کے سر پر مار کر سر کے 2 حصے کر دوں، مگر ساتھ والے کے ہاتھ میں بڑی سی گن دیکھ کر میں بہت زیادہ ہراساں تھا۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا، صبح منہ اندھیرے اٹھ کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا۔ وہ آدمی گن اٹھا کر سائے کی طرح میرے ساتھ چمٹا رہتا۔ مجھے باقی لوگوں کے بارے میں تو خبر نہ تھی کہ وہ سارا دن یا رات کیا کرتے ہیں، مجھے بس اپنے کام سے کام تھا۔ مجھے ماں اور گاؤں کی بہت یاد ستاتی تھی، لیکن میں خود پر بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھا۔ حسب معمول ایک دن میں لکڑیاں کاٹ کر لکڑیوں کو گدھے پر رکھ کر چھوڑ رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ ایک بڑی سی جھاڑی کے قریب ایک نہایت کالا کوبرا پھن اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 سرخ رنگ کے لہیم شہیم سانپ پھن اٹھائے کھڑے پھنکار رہے تھے۔ سرخ سانپوں کی پھنکار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کالے کوبرے پر بہت زیادہ غصہ کر رہے ہوں۔ کالا سانپ پھن موڑ کر دائیں بائیں والے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھتا، پھر اچانک دائیں والے سانپ نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر دوسرے نے کالے کی دم پر حملہ کر دیا۔ منظر کافی پرتجسس تھا۔ میں بڑی دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ اب وہ تینوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ یک لخت ایک نے کالے کی دم پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ دوسرے نے کالے سانپ کے سر کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ کالا سانپ الٹ پلٹ کر خود کو چھڑانے کے لیے سرگرداں تھا، مگر وہ اسے ایسے کھینچ رہے تھے جیسے اس کے 2 ٹکڑے کرنا چاہتے ہوں۔ اب کالے سانپ کے منہ سے عجیب و غریب پھنکاریں نکل رہی تھیں۔ وہ درد کی اذیت سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں رحم کی پرچھائی کہاں سے ٹپک پڑی۔ مجھے اس کالے سانپ پر ترس آنے لگا۔ میں نے کلہاڑے کو بلند کیا۔ پلک جھپکتے ہی ایک سرخ سانپ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے کالے کے سر کو چھوڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے نے کالے کی دم سے اپنے دانت نکالے اور پھن اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر پھنکار کر قریبی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ کالے نے بھی پھن اٹھا کر مجھے جیسے مشکور سی نگاہوں سے دیکھا، پھر سر کو ہلکی سی جنبش دی جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو، اور مخالف سمت جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ وہ سانپ جس کو میں نے 2 حصوں میں بانٹا تھا، اس سے بہت زیادہ گاڑھا سرخ خون نکل رہا تھا، جیسے کہ بکرا ذبح کیا گیا ہو۔ میں گھبرا گیا اور کلہاڑا اٹھا کر تیزی سے گدھے کے ساتھ حویلی کی طرف دوڑ پڑا۔ چند دن حسب معمول کی طرح گزر گئے، مگر ایک رات کی بات ہے، میں چرپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ ایک مردانہ سرگوشی سنائی دی۔ کیسے ہو اجنبی دوست؟ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، مگر اپنا وہم سمجھ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ دوست، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، بالکل تمہارے پاس۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ میں پورے کمرے کو گھورنے لگا۔ اس بات کو چھوڑ دو، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، میں اس قید سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے پاس اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے دوست، کل اسی وقت تیار رہنا، میں تمہیں یہاں سے محفوظ طریقے سے نکال دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ میں کئی لمحوں تک سکتے کی حالت میں اس آواز کی کھوج میں رہا، پھر جیسے ہوش میں آ گیا۔ میں کافی دیر تک ذہن پر زور دے کر اس غیبی آواز کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے سمجھا کہ شاید کسی ڈاکو کو مجھ پر ترس آ گیا ہے اور وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، اور کہیں خود کو پوشیدہ رکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ دوسری رات میں چرپائی پر بستر ٹھیک کر رہا تھا کہ وہی آواز میری کانوں سے ٹکرائی۔ کیسے ہو اجنبی دوست؟ کیا جانے کے لیے تم تیار ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل تیار ہوں جانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے دوست، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ مگر وہ ڈاکو، وہ تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ ڈاکو تو کیا، اس جنگل کی کوئی طاقت اور قوت بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ مگر تم کون ہو اور مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھو دوست، مجھے دیکھنے کی کوشش مت کرو، میں جس طرح کہتا ہوں اسی طرح کرو اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تم دروازہ کھولو اور باہر نکل کر جنگل کی طرف قدم بڑھاؤ۔
जंगल का नाम सुनकर मुझ पर कपकपी दौड़ गई, लेकिन मैं फिर भी उसकी तायद में बाहर आ गया। बाहर राहदारी में कोई भी पहरेदार नजर नहीं आ रहा था। तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। मैं बड़े दरवाजे को खोलकर बाहर निकल आया। बाहर 14वीं के चांद की रोशनी थी। आसपास गीदड़ों की आवाज़ें आ रही थीं। देखो दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं। तुम अपने दिल से डर निकाल फेंको। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और रुकने का सोचना भी मत। मेरी हौसला अफजाई हुई। एक बात तो मैं जान गया कि ये जो कोई भी है, इंसान तो हरगिज़ नहीं है, कोई और ही मखलूक है। मैं उसी रास्ते पर चल रहा था जहाँ से अशफाक मुझे लेकर आया था। भाई, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हाँ दोस्त, मैं तुम्हें सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। भाई, तुम कौन हो? मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और तुम्हारा वजूद मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारा नाम क्या है? अरे, एक ही सांस में इतने सवाल पूछ लिए हैं। तुम्हें तुम्हारे सवालों के सब जवाब मिल जाएंगे जब तुम इस जंगल से निकल जाओगे। और हाँ, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा साइबान सिर्फ रात का ये अंधेरा है। इसी अंधेरे में तुम यहाँ से निकल सकते हो। अगर सुबह हो गई तो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल सकोगे। तुम्हें डाकू मार देंगे या फिर कोई और। इतनी बात कहकर वो खामोश हो गया। अब मैं कदरे भाग रहा था। अभी 2 एकड़ रास्ता ही कटा था कि अजीब सा शोर उठा। कोई आदमी बुलंद आवाज में चीख चीख कर कह रहा था, अरे वो भागा जा रहा है, पकड़ो कोई उसे, जल्दी करो, वो जाने ना पाए। इसके साथ ही कई अनगिनत कदमों की आवाजें आने लगीं। मुझ पर तो लर्जा तारी हो गया। मैं समझने लगा कि डाकुओं को मेरे फरार का पता चल गया है। भाई, वो डाकू लोग आ गए हैं, अब क्या होगा? वो डाकू नहीं है, तुम उनकी तरफ ध्यान मत दो। पीछे मुड़कर ना देखना, बस चलते रहो। उसके जवाब पर मैंने कदमों की चाल बढ़ा दी। चंद लम्हे के बाद तमाम आवाज़ें ख़त्म हो गईं। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। पगडंडी के साथ चंद दरख्त बिल्कुल नज़दीक थे। जब मैं उन दरख्तों के पास पहुंचा तो चंद इंसानी वजूदों ने दरख्तों से नीचे छलांगे लगा दी। वो डाकू थे जिनके हाथों में असला मौजूद था। उन्हें देखकर मेरी रूह तक थर्रा उठी। क्यों बे, किधर भागा जा रहा है? कहा था ना कि भागने की कोशिश की तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देख, अब मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। उनमें से एक डाकू के हाथ में खंजर चमक रहा था। खंजर लहराता मेरी तरफ बढ़ा ही था कि अनदेखे वजूद ने उसे उठाकर दरख्तों की तरफ फेंक दिया। दूसरे डाकू भी भागते हुए मेरी तरफ बढ़े, मगर मुझ तक आने से पहले वो सारे मुंह के बल गिर पड़े। उनके उठने से पहले किसी ने उन्हें उठाकर दरख्तों की तरफ फेंक दिया। अब सारे डाकू एक ही जगह पर एक दूसरे के ऊपर धरे पड़े थे। यकदम जंगल की फिजा फलक शगाफ चीखों से गूंज उठी। उन डाकुओं के जिस्म शोलों की लपेट में आ चुके थे। चलो जमाल, कमीनों ने बहुत देर करवा दी है, गैबी आवाज़ ने कहा तो मैं आगे चल पड़ा। अभी थोड़ा ही आगे आया था कि किसी सांप की ज़बरदस्त फुनकार सुनाई दी। एक खौफनाक सांप फन उठाई अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। यकदम किसी ने दुम से उसको पकड़कर ज़मीन पर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद सांप के कई टुकड़े हो गए। चलो अब जल्दी करो। मैं अब अच्छी तरह जान चुका था कि मेरी हिफाजत कोई नादीदा वजूद कर रहा है। अब घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो चुका था। एक अजीब सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, फिर वो धीरे धीरे मक्खियों की भिनभिनाहट में तब्दील हो गई। भाई, ये कैसी आवाज़ है? इससे पहले कि वो मेरी बात का जवाब देता, मक्खियों की भिनभिनाहट औरतों के झगड़े में तब्दील हो गई, जैसे चंद औरतें मिलकर लड़ रही हों। कुछ दूर आगे पगडंडी पर, जहाँ पर चांद की रोशनी पड़ रही थी, 4 औरतें खड़ी थीं। उनके करीब जाकर देखा तो चारों जवान, खूबसूरत और दिलनशीं दोशीज़ा थीं। उनकी लड़ाई दिलचस्प और अजीब थी। एक कह रही थी मैं ज़्यादा खूबसूरत और जवान हूँ, दूसरी कहती थी मैं ज़्यादा हसीन हूँ। दोस्त, अगर ये तुमसे बात करने की कोशिश करें तो इनकी किसी भी बात का जवाब न देना, खामोश रहना, बाकी का काम मेरा है, मुझे गैबी मुहाफिज ने कहा। अरे पागल, अगर हम आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो फैसला कैसे होगा कि हम में से कौन ज़्यादा हसीन है? क्यों ना हम इस अजनबी से पूछ लें। हाँ, ये ठीक है। ए अजनबी नौजवान, क्या तुम हमारा फैसला करोगे कि हम में ज़्यादा खूबसूरत और हसीन कौन है? मैं चुप ही रहा। अरे बोलो ना, चुप क्यों हो? ये बोलता क्यों नहीं, गूंगा है क्या? तो फिर क्या करें? दूसरी ने कहा। करना क्या है, कपड़े उतार दो, फिर देखते हैं फैसला कैसे होता है। उन्होंने खुद को कपड़ों से आज़ाद कर दिया। मेरे सामने वो मंजर था कि एक बड़े से बड़ा पहलवान भी उनका दिलकश उरियां बदन देखकर बहक जाता, मगर मेरे मुहाफिज ने मुझे कह दिया था कि ये मंजर नज़र का धोखा है और कुछ नहीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। अरे अरे, आंखें क्यों बंद की? क्या नामर्द हो? एक ने कहका लगाया। अच्छा ठीक है, अगर फैसला नहीं करना चाहते तो ठीक है, अपने मन की प्यास ही बुझा लो।
ہماری جوانی شعلے اگل رہی ہے، اسے ٹھنڈا کر دو۔ چاروں کہکے لگانے لگیں۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری طرف بڑھ رہی ہیں۔ ایک دم ایک عجیب سی آواز کے ساتھ مجھے آنکھیں کھولنا پڑیں۔ ان چاروں عورتوں کے وجود ہوا میں معلق تھے، وہ بری طرح چیخ رہی تھیں۔ پھر ان کا وجود انسانی ڈھانچوں میں تبدیل ہو گیا جن کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب ڈھانچے آہستہ آہستہ ہوا میں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے اور پھر وہ ڈھانچوں کی ہڈیاں دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ دوست، ڈر تو نہیں لگ رہا؟ غیبی محافظ نے کہا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا، پر مجھ پر حملہ کرنے والے یہ ہیں کون؟ تھوڑا سا صبر کر لو، جب تم جنگل سے باہر نکل جاؤ گے تو سارا معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ جنگل بے شمار جنگلی جانوروں، خونخوار درندوں اور ماورائی مخلوق سے بھرا پڑا تھا۔ آس پاس سے لاتعداد عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ بہرکیف میں تیز تیز قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی ایک آدھ بات اپنے اندیکھے محافظ سے بھی کر لیتا۔ رک جاؤ اجنبی، آگے مت بڑھنا ورنہ جلا کر راکھ کر دوں گی۔ ایک دم یہ آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں نے سر گھما کر دائیں جانب دیکھا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک ڈرونی شکل والی عورت تھی جو میری طرف بھاگی چلی آ رہی تھی۔ رک جاؤ دوست، اس کی بھی سن لیتے ہیں۔ غیبی محافظ کی مجھے آواز آئی۔ تو کیا سمجھتا ہے یہاں سے بچ کر نکل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ کسی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ اب دیکھ میں تجھے کیسے فنا کرتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا تو اس کے منہ سے ایک آتشی گولا نکل کر میری طرف بڑھا مگر ساتھ ہی کوئلہ بن کر نیچے گر گیا۔ یکے بعد دیگرے 6-7 گولے میری طرف پھینکے مگر میں محفوظ رہا۔ اپنے وار خالی دیکھ کر وہ چڑیل پاگل سی ہو گئی۔ وہ مجھ پر جھپٹ پڑی لیکن ایک دم کسی نے اس کی ٹانگیں پکڑ کر اس کے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی لیکن وہ جلد ہی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ اس کا ایک بازو کندھے سے الگ ہو کر ایک طرف گر پڑا۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی اور اس کی چیخ و پکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اب اس کے وجود کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ چلو دوست، آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، جلدی کرو، اگر صبح پھوٹ گئی تو تمہاری موت یقینی ہو سکتی ہے۔ جنگل کا سفر تقریباً آدھے ایکڑ سے کم رہ گیا تھا۔ ٹھہرو دوست، اب کسی خطرے کی بات نہیں۔ غیبی محافظ کی آواز سنائی دی۔ شکر ہے اللہ کا، مگر اپنے بارے میں تو کچھ بتاؤ دوست۔ یہ سب کیا تھا جو جنگل میں پیش آیا؟ تم چاہتے ہو میں تمہیں حقیقت بتاؤں؟ ہاں، اور کیا میں اپنے محسن کو نہیں دیکھ سکتا؟ اچھا تو پھر دیکھ لو۔ پھر میرے سامنے روشنی کا ایک گولا نمودار ہوا جس سے سبز رنگ کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک عجیب الحقیقت انسان کا روپ دھار لیا۔ اس نے کالے رنگ کا چوغا نما لباس پہن رکھا تھا جس سے اس کا سر بھی ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں گول انگارہ تھیں۔ مجھے وہ انسان کم سانپ زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں دوست، اب بولو۔ یقیناً تمہارے دماغ میں حقیقت جاننے کے لیے طوفان ٹھاٹے مار رہا ہوگا۔ تو سنو، چند دن پہلے جو تم 3 سانپ لڑتے دیکھ رہے تھے، ایک کالے سانپ کو بچانے کے لیے تم نے ایک سرخ سانپ کو ختم کر دیا تھا۔ وہ کالا سانپ میں ہی ہوں۔ میں رات کا شہزور ہوں۔ کالی رات میں میری حکومت اور میرا علم چلتا ہے۔ وہ سرخ سانپ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، صرف دن میں ان کا علم اور قوت چلتی ہے۔ تم نے ان کا ایک ساتھی مارا تھا، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مگر تم نے مجھے بچا لیا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ڈاکو تمہیں زبردستی یہاں رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اس لیے میں تمہیں شب تاریکی میں نکال کر لے آیا۔ مگر وہ سرخ سانپ آپ کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ ہماری دنیا کے کچھ ایسے راز ہیں جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ بس یہی سمجھ لو کہ میں ان کی حدود میں نکل آیا تھا اور ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ اس سے زیادہ میں تم سے کچھ نہیں کہہ سکتا دوست۔ تم نے میری جان بچائی اور میں نے تمہاری۔ اب تم جاؤ، تمہاری جیب میں بہت سے پیسے اور جواہرات ہیں، تم ان جواہرات کو فروخت کر کے کوئی اچھا سا کاروبار کر لینا، عیش کی زندگی گزرے گی تمہاری۔ اب تم اپنے گھر آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سڑک سے فجر کی اذان کے وقت ایک لاری گزرے گی، تم اس میں بیٹھ جانا، وہ تمہیں فیصل آباد لے جائے گی، پھر تم وہاں سے گجرانوالا چلے جانا، آگے تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اب مجھے اجازت دو کیونکہ صبح کی پو پھوٹنے والی ہے، اجالے میں میری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شکریہ کہہ کر میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور سڑک کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پھر میں نے سر گھما کر اپنے محسن کی طرف دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں وہاں سے سڑک پر آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک بس آئی تو میں اس میں سوار ہو گیا اور دوپہر کے وقت میں فیصل آباد پہنچ گیا۔ شام ڈھلے میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ 40-45 برس گزر جانے کے باوجود اپنی زندگی کا یہ انوکھا اور حقیقی واقعہ مجھے آج بھی خوفزدہ کر دیتا ہے۔